بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 66 شرائط العوضین میں سے شرط سوم میں گفتگو تھی کون تلکن کہ عوض اور معوض ثمن اور مسمن آزاد ہونی چاہیے تب جا کے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں بنا بنی فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں۔ تو جناب شیخ امثال رحمۃ اللہ علیہ نے 10 صورتیں بیان فرمائی تھیں، ان میں سے آج 7ویں اور اس نے 8ویں 9ویں اور 10ویں صورت کے بارے میں گفتگو ہوگی مختصر انداز میں۔ 7ویں صورت یہ ہے کہ جب عین موقوفہ کی خرابی کا احتمال ہو، چاہے احتمال قطعی اور یقینی ہو یا ظنی ہو، پھر خرابی چاہے موقوف علیہم کی جانب سے پیش آ رہی ہو یا موقوف علیہم کے علاوہ کسی اور کی جانب سے خرابی پیش آ رہی ہو۔ تو خلاصہ ان چاروں صورتوں میں بعض فقہاء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، جبکہ مصنف تفصیل کے قائل ہیں جس کی گفتگو آگے آ جائے گی۔ 8ویں صورت یہ ہے کہ اگر اختلاف شدید پیدا ہو جائے، ایسا اختلاف شدید کہ جو موجب بنے کہ مال تلف ہو سکتا ہے یا جان تلف ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اس کا بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ پھر یہ جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے موقوف علیہم کے درمیان اختلاف ہے یا بیرونی افراد کی طرف سے، یہ گفتگو آئے گی۔ 9ویں صورت یہ کہ اختلاف شدید پیدا ہو گیا کہ جو موجب بن ضرر عظیم کا، اگرچہ مال تلف نہیں ہو رہا یا جان تلف نہیں ہو رہی لیکن ایک بڑا نقصان پیش آ رہا ہے، تو اس صورت میں بیچنا ہے یا بیچنا جائز نہیں۔ 10ویں اور آخری صورت یہ ہے کہ عین موقوفہ کا ابقاء اور باقی رکھنا مجھے بنتا ہے کہ ان کے درمیان کچھ تو کچھ تار شروع ہو جائے، خون ریزی شروع ہو جائے موقوف علیہم کے درمیان۔ تو آج ان 10 صورتوں کے بارے میں گفتگو ہے۔ الصورۃ السابعہ 7ویں صورت ان یعد بقاؤہ الی خرابہ، وقف کا باقی رکھنا یہ باعث بنے خرابی وقف کا، علماً یا تو کنفرم ہے کیسے ہی ہوگا یا گمان ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو صورت ہے وہو المعبر عنہ بخوف الخراب فی کثیر من العبار المتقدمہ، سابقہ جو ہم نے فقہا کی عبارتیں ذکر کی تھیں ان میں سے اکثر میں اس کو تعبیر کیا گیا خوف الخراب کے ساتھ، یعنی خرابی وقف کا خطرہ ہو۔ والادا الی الخراب قد یکون للخلف بین اربابہ، اور یہ خرابی تک پہنچنا کبھی تو اس وجہ سے ہے کہ خود ارباب وقف اور موقوف علیہم کے درمیان اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ وقد یکون لا لہو، کبھی نہ ان کی جانب سے نہیں بلکہ کچھ اور افراد ہیں جن کی وجہ سے فرماتے ہیں خرابی وقف کا خوف ہے۔ والخراب المعلوم او المخوف، پھر یہ خراب کہ جو یقینی ہے یا خوف ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ قد یکون علی حد سکوتہ من الانتفاع نفعا معتدا بہ، وقد یکون علی وجہ نقص المنفعہ، کبھی تو ایسا ہے کہ اتنی خرابی پیش ہو رہی ہے کہ اس سے جو عادی نفع حاصل ہونا چاہیے وہ اصلا حاصل ہی نہیں ہو رہا۔ وقد یکون علی وجہ، یا کبھی ایسا ہے کہ نفع حاصل ہو رہا ہے لیکن بہت کم نفع حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتیں بن گئیں، تقریباً 8 صورتیں بنیں گی۔ 4 صورتیں وہ ہیں اور پھر 4 صورتوں میں سے جب ضرب دیں گے کہ انتفاع بالکل ختم ہو رہا ہے یا انتفاع میں کمی واقع ہو رہی ہے، تو کل 8 صورتیں بن رہی ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا فُرِضَ جَوَازُ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ بَعْدَ الْخَرَابِ بِوَجْهٍ آخَرَ كَانْتِفَاعِهِ السَّابِقِ أَزْيَدَ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ۔ 9ویں صورت میں اس طرح ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ اگر خرابی کے بعد جو اس سے انتفاع حاصل ہو رہا ہے اس کو بیچنے کی صورت میں، جی ہاں وَأَمَّا إِذَا فُرِضَ جَوَازُ الْإِنْتِفَاعِ بِبَعْدِ الْخَرَابِ، اگر یہ وقف خراب ہو جاتا ہے، مثلا باغ تھا خراب ہو گیا لیکن اس سے جائز ہے دوسری وجہ پہ انتفاع حاصل کرنا، مثلا وہاں پہ آپ ایک مزرعہ قائم کر رہے ہیں
کہ جس کا جو انتفاع ہے وہ مثل انتفاع سابق کے ہے، جتنی منفعت بستان سے حاصل ہوتی تھی اتنی ہی منفعت اس مزرعہ سے حاصل ہو رہی ہے، اور اذیت یا اس سے زیادہ حاصل ہو رہی ہے، تو فلا یجوز بیعہ، تو اس صورت میں فرماتے اس کا بیع کرنا جائز نہیں ہے، نویں صورت میں اس کا بیع کرنا جائز نہیں ہوگا، الا علی ما استظہر بعض من تقدم کلام سابقا، مگر بعض ان فقہا کی کلام کہ جو فرماتے تھے کہ بھئی اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں عنوان وقف ختم ہو رہا ہے، کہ من ان تغیر عنوان الوقف یسوغ بیعہ، یہاں پہ چونکہ وقف کا عنوان تبدیل ہو رہا ہے، اب مزرعہ بن چکا ہے، بستان ختم ہو چکا ہے، اس بنیاد پہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، لیکن ہم نے وہیں پہ ذکر کیا تھا کہ نہ ایسی کوئی بات نہیں، وقد عرفت ضعفہ، لذا اس نویں صورت کو جناب فرمارے کی صورت میں بیچنا جائز نہیں، باقی 8 صورتوں میں بیچنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں وقد عرفت من الابائر، جماع فقہا کی ابائر سے عبارتوں سے آپ پہچان چکے ہیں تجویز البیع فی صورت التعدیت الی الخراب ولو لغیر الاختلاف، کہ فقہا کا فتویٰ یہ بھی گزر چکا کہ اگر خرابی پیش آ رہی ہو بغیر اختلاف کے، ویسے یعنی لوگ علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے ہوں یا کوئی زمینی اور آسمانی آفت کوئی اور آ چکی ہو اختلاف کے علاوہ، تو اس صورت میں بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کا بیع کرنا جائز ہے۔ ومن اخرى تقییدہم بہ، اور دوسری جماعت اخرى یعنی ومن جماعت اخرى، اور دوسری جماعت کا یہ قول تھا کہ نہ تقییدہم بہ، کہ ضروری ہے کہ اختلاف کی بنیاد پہ خرابی پیدا تو اس صورت میں بیچنا جائز ہے، وگرنہ بیچنا جائز نہیں، یہ فتاوی پہلے ذکر ہو چکے۔ 8ویں صورت وہ یہ ہے کہ ان یقع بین الموقوف علیہم اختلاف لا یؤمن مع الاختلاف تلف المال او النفس، موقوف علیہم کے درمیان ایسا اختلاف پیدا ہو رہا ہے کہ جس کی بنیاد پہ امن نہیں ہے کہ مال باقی رہے گا، یعنی مال ختم ہو جائے گا، یعنی موقوف ختم ہو جائے گی، او النفس، یا موقوف علیہم کی جان کو خطرہ پیش آ جائے گا، تو اس صورت میں وَإِن لَمْ يُعْلَمْ أَوْ يَظُنْ بِذَلِكَ، اگرچہ یہ کنفرم نہ ہو کہ تلف مال تک پہنچ جائے گا اور گمان بھی نہ ہو، فقط خطرہ اور خوف ہے، تو فإن الظاہر من بعض العبارات السابقہ، عبارات السابقہ جوازہ لذالک، وہ سابقہ عبارات کی جو ہم نے ذکر کی ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس صورت میں بیچنا جائز ہے، لذالک، اس بنیاد پہ کہ تلف مال یا تلف نفس کا خطرہ ہے، صرف خطرے کی بنیاد پہ، خصوصاً من عبر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب، خصوصاً ان فقہا کی تعبیرات کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ خرابی وقف کا خوف ہے، کہ یہ اختلاف باعث بن رہا ہے کہ وقف خراب ہو جائے۔ جی اس کے بعد السورۃ التاسعہ، 9ویں صورت وہ یہ کہ ان یؤدی الاختلاف بینہم الی ضرر عظیم، کہ ان کا جو اختلاف ہے یہ پہنچا دے کتنے تک، الی ضرر عظیم، بہت بڑے نقصان تک پہنچا دے۔ لیکن یہ جو صورت ہے ضرر عظیم والی، من غیر تقیید بتلف المال، اس میں مقید نہیں کیا گیا کہ وہ ضرر عظیم ہے تلف مال ہے، فرماتے نا فقہا یعنی عرف عام میں کہا جائے کہ بھئی یہ جو اختلاف ہے اس سے بہت بڑے نقصان کا خطرہ ہے، فاضلاً عن خصوص الوقف، چلے جائے کہ خود اس عین موقوفہ کو خطرہ ہو، یعنی ضروری نہیں کہ عین موقوفہ کو خطرہ ہو یا جان جانے کا خوف ہو، یہ شرط انہوں نے نہیں لگائی، بلکہ عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کا جو اختلاف ہے یہ باعث بنے گا کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے، تو اس صورت میں بھی بیچنا جائز ہے۔ البتہ صورت سابعہ، ثامنہ اور تاسعہ کا حکم جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں فرمایا، البتہ صورت عاشرہ کا ذکر انہوں نے بطور وضاحت ذکر فرمایا ہے۔ وہ اس طرح فرماتے ہیں السورۃ العاشرہ ان یلزم فساد یستباح منہ الانفس، اس عین کے عین موقوفہ کے باقی رکھنے سے لازم آئے ایسا فساد کہ جس کی بنیاد پہ لوگوں کے مال مباح ہو جائیں، یعنی لوگوں کی جان کا خطرہ ہے،
تو اس صورت میں فرماتے الاقوا الجواز جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ما تعدیت البقاء الی الخراب، کہ اس عین موقوفہ کا باقی رکھنا ایسی خرابی تک پہنچاتا ہے علی وجہ کہ لا ينتفع به نفع يعتد بعرفا، کہ جس کی بنیاد پہ جو عمومی نفع حاصل ہوتا ہے عرفاً وہ اس سے نفع حاصل نہیں ہو سکتا، تو اس شرط کے ساتھ فرماتے ہیں اس کا بیچنا جائز ہے۔ سواء کان لاجل الاختلاف او غیرہ، چاہے اس کی وجہ یہ ہو کہ موقوف علیہم کے درمیان اختلاف پیدا ہو رہا ہے، او غیر ہی یا موقوف علیہم نہ بلکہ ویسے بعض اور افراد کی بنیاد پہ، اور اس طرح والاقوا المن، جی اس کا عطف ہے الاقوا الجواز پہ، اس طرح والاقوا المن فی غیرہ من جمیع صور، فرماتے ہیں اگر ان صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت ہے جو ہم نے صورتیں پیش کی ہیں تو فرماتے ہیں اقوا من ہے کہ آپ اس کو نہیں بیچ سکتے۔ اما الجواز، اب اس کی ادلہ ذکر کر رہے ہیں کہ پہلی صورت سے کیا مراد تھی، یہ کہ جب ما تعدیت البقاء الی الخراب علی وجہ لا ينتفع بنفع يعتد بعرفا، کہ اس عین موقوفہ کا باقی رکھنا ایسی خرابی تک پہنچاتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ عرفاً جو عمومی نفع سے حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا، تو اس صورت میں فرماتے اس کا بیچنا جائز ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے، فرماتے ہیں اما الجواز فی الاول فلما مر من الدلیل، اس کی دلیل پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ جواز بیع ما ساکت عن الانتفاع، کہ جب عین موقوفہ اپنے انتفاع سے ساکت ہو جائے، گر جائے، وہ عرفی نفع سے حاصل نہیں ہو رہا تو اس کو بیچنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس کی مزید وضاحت کریں کہ فإن الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصی، کیونکہ نہ بیچنے سے کیا غرض ہے، عین موقوفہ کو بیچنا جائز نہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ عین موقوفہ منقطع نہ ہو، باقی رہ جائے، لذا کہتے ہیں فإن الغرض من عدم البيع، عدم بیع سے غرض یہ ہے کہ عدم انقطاع شخصی، یعنی عین موقوف منقطع نہ ہو، باقی رہ جائے۔ تو فإذا فرض العلم او الظن بانقطاع الشخص ہی، اگر فرض یہ ہے کہ یقین ہے کہ یہ عین موقوفہ ختم ہو جائے گی، یا گمان ہے بانقطاع شخص ہی کہ عین موقوفہ ختم ہو جائے گی، تو اب ہمارے پاس چند صورتیں ہیں، ہمارے پاس 3 صورتیں ہیں۔ فدار الامر بین انقطاع شخص ہی، تو امر دار مدار اس کے نمبر 1 یہ کہ عین موقوف ختم ہو جائے، دوسری یہ کہ ونوہی اس کی نو ختم ہو جائے، بھئی مانا بے انقطاع شخص ہی یعنی خود وہ عین موقوف ختم ہو جائے، خرابی کی صورت میں خود وہ ختم ہو جائے۔ ونوہی، نوہی سے کیا مراد ہے کہ اس کو بیچ ڈالا جائے اور اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز بطور بدل لے کے وقف میں رکھ دی جائے، تو یہاں پہ اگرچہ شخص سے وقف تو ختم ہو چکا لیکن نوع وقف باقی ہے۔ 2، تیسرا وبین انقطاع شخص ہی لا نوعی، یا یہ کہ شخص کو منقطع کیا جائے، لا نوعہ اس کی نوع کو ختم نہ کیا جائے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں کان ثانی اولا، تو دوسرے یقیناً بہتر ہے کہ اس کی نوع بالآخر باقی رہ جائے، اگرچہ خود اصل وقف وہ جو عین موقوفتی شخص وہ اگرچہ ختم ہو رہی ہے لیکن بالآخر اس کو بیچ کے اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز حاصل کی جا رہی ہے، تو یہ فرماتے ہیں کان ثانی اولا۔ اور اس کے علاوہ فلیس فی منافات لغرض الواقف اصلا، تو اس صورت میں فرماتے ہیں یہ غرض واقف کے ساتھ اصلا منافات نہیں رکھتی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اس کی دلیل کیا تھی جواز کی، پہلے جو ہم نے جواز کی دلیل پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ معنی مقتضی موجود ہو، معنی مفقود ہو، تو فرماتے ہیں یہاں پہ مقتضی نہیں ہے اس کے بیچنے کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بیچنے کے جو مقتضی تھے وہ یہ تھے کہ واقف کی غرض وہ ختم ہو رہی ہے، تو فرماتے ہیں یہاں پہ نا واقف کی غرض ختم نہیں ہو رہی، وہ باقی ہے۔ اسی طرح ادلہ شریعہ جو تھیں کہ جن میں بیان کیا گیا تھا کہ بھی اس کا بیچنا جائز نہیں، تو فرماتے ہیں وہ ادلہ شریعہ بھی ہمارے اس مورد میں صادق نہیں آتی، لذا فرماتے ہیں اور ادلہ شریعہ 2 تھی، اجماع اور بعض روایات، وَأَمَّا الْأَدِلَّةُ، پس
تو یہاں پہ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ غرض واقف ختم نہیں ہو رہی لہذا اس کو بیچ ڈالیں، اس کی جگہ پہ بدل لے لیں. دوسرا یہ کہ وہ جو ادلہ شرعیہ ہیں غیر ناحضہ وہ اس مقام میں ثابت نہیں ہیں. کیوں؟ ان میں سے جو اجماع ہے لاختصاص الاجماع الی غیر هذه الصورة، کیونکہ اجماع وہ اس صورت کے علاوہ میں تھا، کیونکہ اس صورت میں تمام علماء نے اس کو مستثنا کیا تھا. نیز اسی طرح وانصراف النصوص، اور وہ جو نصوص تھی جن میں بیان کیا گیا تھا کہ بیچنا جائز نہیں، ان کا انصراف بھی اس صورت کے علاوہ کی طرف ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی بالآخر موقوف علیہم کو وہ جو موقوف علیہم بالآخر ان کا اذن تو چاہیے نا، تو فرماتے ان کا اذن بھی موجود ہے. وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ، اور وہ جو موقوف علیہم جن پہ وقف کیا ہے فالمفروض اذن تو اس میں فرض یہ ہے کہ ان میں سے جو موجود ہیں ان کی اجازت ہے، وہ خود کہہ رہے اس کو بیچنا چاہیے. اور وہ جو ابھی موجود نہیں بعد میں آنے والی ہیں تو ان کی جانب سے ناظر عام ہے یا ناظر خاص ہے. ناظر عام یعنی حاکم شر، ناظر خاص جو مثلا متولی قرار دیا گیا تھا تو ظاہر ہے اس کی اجازت بھی ہے، وہ بھی کہہ رہے کہ اس کو بیچنا چاہیے. تو یہ ناظر عام اور ناظر خاص مقام غیر الموجود، یہ غیر موجود موقوف علیہم کے قائم مقام بن جائیں گے. بس اذن بھی موجود ہے، ہم موجودین کی طرف سے، ہم لاحقین کی طرف سے. تو اس بنیاد پہ فرماتے ہیں اس کا بیچنا جائز ہے، کیونکہ عدم جواز کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.